طارق اس سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ طارق امامن کے ساتھ بڑھ کر صفوں سے آگے نکلا۔ تدمیر نے امامن کو دیکھا اور اس نے غصے میں آ کر کہا، اوے شیطان یہودی، تو بھی ان کے ساتھ ہے۔ تیرے اس نازیبا حرکت نے ہمیں تیری ساری قوم کی طرف سے مشکوک کر دیا ہے۔ ہمیں شبہ ہو گیا ہے کہ تم یہودی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہو اور تم ہی ان کو کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لے آئے ہو۔ امامن نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ہم نہیں لائے بلکہ تمہاری قوم ہی انہیں حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ تدمیر نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، وہ کون بدبخت ہے؟ امامن گونڈ جولین، سیوطا کا گورنر۔ امامن کو تمام واقعات مسلمانوں سے معلوم ہو چکے تھے، کیونکہ یہودی تجارت کے غرض سے حجاز جاتے رہتے تھے، اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے۔ گونڈ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، یہودی کتے، تو مجھے فریب دیتا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ تو ہے اور تو ہی انہیں کہیں سے چڑھا لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب اس دشمنی کے صلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امامن نے ذرا تیش برے انداز سے کہا، او مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ خدا مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور خدا ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے۔ تدمیر نے حقارت سے کہہ لگا کر لوٹتے ہوئے کہا، اب تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر ایک بات بتاتے جاؤ۔ تدمیر نے اس طرف گھومتے ہوئے کہا، کیا؟ امامن نے غمزدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تدمیر نے رعونت کے انداز سے جواب دیا، وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے۔ ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائے گی۔ امامن، ہاں، اگر تم زندہ رہے تو۔ تدمیر لوٹ گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طارق چونکہ ان کی گفتگو نہ سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں الجھن سی ہو رہی تھی اور باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تدمیر لوٹ گیا تب طارق نے امامن سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی تمہارے درمیان؟ امامن نے تمام گفتگو سنا دی۔ طارق نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی خدا ہے اور خدا ہر مغرور و متکبر کو سزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ امامن، حضور سب سے زیادہ مسرت کی بات یہ ہے کہ بلقیس بھی اس کے پاس ہی ہے، شاید خدا اسے آزاد کرا دے۔ طارق، دعا مانگو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجا۔ طارق نے سمجھ لیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں، دشمن تم کو پیس ڈالنے کے لیے حملہ کر رہا ہے۔ یہ پہلی مہم ہے۔ اگر تم نے استقلال اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاک تمام اندلس میں بیٹھ جائے گی۔ خوب سوچ لو گے، تمہارے سامنے غنیم ہے اور پیچھے سمندر، بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑو اور موت کی لڑائی لڑو، قومی روایات کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے لڑو اور غنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو اور اس سارے میدان کو ان کی لاشوں سے بھر دو۔ اس مختصر تقریر کے سننے سے مسلمانوں میں جوش و غضب کا دریا امڈ آیا۔ وہ مرنے اور مارنے پر تیار ہو گئے۔ عیسائی لشکر کے جتھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کی سمون سے مسلمانوں کو رون ڈالیں گے۔ مسلمان بھی ان کے آنے کی شان سے ایسا ہی سمجھ رہے تھے، مگر ان پر بالکل بھی ہراس طاری نہ تھا۔ وہ نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب طارق نے رک کر 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے بعد مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی پرہیبیت آواز تمام میدان میں گونج گئی۔ عیسائی حیران اور خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے
انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا۔ اپنے پوری زور و قوت کے ساتھ مسلمانوں نے سدِ سکندری کی طرح ایک جگہ ہی قائم رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ عیسائیوں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ ان کے آبدار تلواریں سورج کی طرح چمکتی ہوئی شعاؤں میں جگمگا رہی تھی۔ مسلمانوں نے نیزوں سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے نیزوں کی انیاں بھی چمک رہی تھی۔ عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملہ کر رہے تھے اور مسلمان نیزوں سے۔ فریقین جوش و طیش میں بھرے ہوئے تھے، نہایت غضبناک ہو کر حملہ کر رہے تھے۔ عیسائیوں نے شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آوازوں سے تمام میدان گونجنے لگا۔ مسلمان نہایت سکونت سے مصروف جنگ تھے۔ وہ جوش و غضب سے بھر کر نہایت زور و قوت سے حملہ کر رہے تھے۔ ان کے نیزے قہر آلود سرایت سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ جس گھوڑے کو نیزہ لگتا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ جھرجھری لے کر سوار کو نیچے ڈال دیتا تھا۔ جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ اول تو گھوڑوں کی سم ہی انہیں کچل ڈالتے تھے۔ اگر کوئی سخت جان اٹھ کر کھڑا بھی ہونے لگتا تو مسلمانوں کی نیزے اسے چھید کر گرا دیتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب خاتمہ ہی کر ڈالا اور اب دوسرے صف پر حملہ کر کے اسے بھی الٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ عیسائی انہیں روند ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملہ کر رہے تھے، مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا۔ وہ خود قتل ہو رہے تھے اور شران اسلام ان کو قتل کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ فریقین کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا۔ اس وقت نہایت خون ریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھی اور نہایت جوش و خروش سے حملہ شروع کر دیے تھے۔ خون آلودہ تلواریں دور دور تک اٹھ کر جھک رہی تھی۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کر گر رہے تھے۔ مجروح چلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی غل مچا رہے تھے۔ ان آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر رکھا تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ چونکہ عیسائی شران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ اماماً ایسی ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کے نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا ملا جو اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ انہوں نے اتنی عیسائیوں کو قتل کیا تھا کہ ان کے دامن تک خون میں تر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نوجوان اور شیر دل بہادر تھے۔ اماماً ان کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا، بہادر نوجوان، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، ضرور، مگر ابھی جنگ ہو رہی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان ناقصوں کو اچھی طرح سے قتل کر لوں۔ اماماً مگر میری مدد کا موقع یہی ہے۔ اسماعیل، کیا مدد چاہتے ہو تم؟ اماماً میری لڑکی تدمیر کے خیمے میں ہے جسے وہ زبردستی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل، ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، جنگ ختم کر لینے دو۔ اماماً نے عاجزی سے کہا، یہی موقع ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ تمہاری اولاد نہیں ہے، اس لیے تم باپ کی محبت کا حال نہیں جانتے۔ اسماعیل کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے کہا، اچھا چلو۔ دونوں چلے مگر ذرا تیزی سے قدم بڑھا کر۔ وہ عیسائیوں کے خیمے میں پہنچ گئے، پھر اس خیمے پر پہنچے جو سب سے زیادہ شاندار تھا۔ دونوں خیمے کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلقیس ریشم کی مضبوط ڈوروں سے بندھی ایک کوچ پر پڑی تھی۔ اماماً اسے دیکھتی ہی دوڑا اور اس نے کہا، آہ میری بیٹی۔ بلقیس نے اٹھنے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسی بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی کہ نہ اٹھ سکی۔ اس نے کہا، ابا خدا کا شکر ہے۔ اماماً جاتی ہی اس پر جھک گیا اور محبت پدری سے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ بلقیس حقیقت میں حسین تھی، بے حد حسین۔ اس کے چہرے سے حسن کا انوار نکل رہے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور غضب کی رسیلی تھی۔ چہرہ گول عارض گلاب کی پتوں کی طرح سے سرخ و سفید تھا۔ وہ حسن و جمال کی بے نظیر تصویر تھی۔
اسماعیل اسے دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بلقیس نے کہا، ابا مجھے کھول دو، بندشوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امامن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے وہ اس کی بند کاٹ ڈالتا۔ اس نے اسماعیل کی جانب دیکھا۔ اسماعیل رشک حور بلقیس کے نظارے میں محو تھے۔ امامن نے ان سے کہا، رحم دل نوجوان، اس کی بندشیں دور کر دے۔ اسماعیل چونکے اور بڑھے اور تلوار سے ڈوریں کاٹنا شروع کر دیے۔ بلقیس نے اب تک اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ کچھ حیرت نیز محبت بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس کی بندشیں دور ہو گئی تو وہ اٹھی اور اس نے تشکرانہ مگر ہوش ربا نظروں سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسماعیل کے دل پر اس کی اس ادائے دلربائی کا وہ اثر ہوا اور وہ اس کے شکریہ کا جواب تک بھی نہ دے سکے۔ امامن نے کہا، اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آئیے اور جلدی سے نکل چلے۔ بلقیس نے کہا، ہاں چلیے ابا جان۔ اب یہ تینوں چلے اور خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتی ہی انہیں تدمیر اور 50-60 عیسائی باہر کھڑے ملے۔ تدمیر نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تم اس پیکر جمال کو لے جانا چاہتے ہو۔ یہ تینوں اتنے عیسائیوں کو دیکھ کر ٹھٹکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جس وقت امامن اور اسماعیل عیسائیوں کے خیموں کی طرف چلے تھے اس وقت جنگ نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہر طرف تلواریں اٹھی اور جھکتی نظر آ رہی تھی۔ ان کے پھوہاریں برس رہی تھی، سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح سے اچھل رہے تھے اور زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت عیسائی اور مسلمان دونوں اپنی اپنی ہستیوں کو بھولے ہوئے تھے اور نہایت جوش نیز بڑے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لڑ رہے تھے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو مار ڈالیں گے یا پسپا کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ان کا کبھی مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہوا تھا، بلکہ مقابلہ تو درکنار انہوں نے کبھی ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اس لیے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں بالضرور شکست دے دیں گے، لیکن مسلمان کچھ ایسے انداز سے نیز ایسے جوش سے لڑ رہے تھے کہ عیسائیوں کی 1000 کوشش کرنے پر بھی وہ پسپا نہ ہوتے تھے، نہ مرتے تھے بلکہ مار رہے تھے۔ جو عیسائی ان کے تلوار کی زد میں آ جاتا وہ بہت کچھ جدوجہد کرنے پر بھی نہ بچتا تھا، موت اسے آ دباتی تھی۔ عیسائیوں کو اپنی کیفیت دیکھ کر بڑا طیش آ رہا تھا۔ وہ جوش و غضب میں آ کر گھوڑوں کو ایڑ لگا لگا کر اور جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اٹھتی تھی اور بجلی کی طرح سے گھومتی ہوئی مسلمانوں کے سروں پر جھکتی تھی، لیکن مجاہدین نہایت اطمینان اور بڑی تجربہ کاری سے ان کو اپنے ڈالوں پر روک لیتے تھے اور ان کے حملوں کو روکتی ہی خود بھی حملہ کر دیتے تھے۔ ان کا ہر حملہ ایسا جان لیوا ہوتا تھا کہ 10-20 عیسائیوں کو دم کے دم میں ختم کر دیتا تھا۔ چونکہ محاذ جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے دور تک تلواروں کا گھوت اگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جنگ دوپہر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب دوپہر کو ڈلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ جنگ ہنوز پوری زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑے دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان جس جوش و جرت سے لڑ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ظہر کا وقت قضا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مگر عیسائی بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے، وہ بھی نہایت دلیری اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ مغیث الرومی دائیں طرف والے دستے کو سنبھالے تھے اور کمال و جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر عیسائیوں کو قتل کر ڈالا تھا کہ انہیں شمار ہی نہ کر سکتے تھے، اور اب بھی وہ تکے نہیں تھے، برابر اسے شد و مت سے حملہ کر کر کے دشمن کو قتل کرنے میں ہمہ تن مصروف نظر آ رہے تھے۔ ان کے جوش آشام تلوار جس طرف جھکتی تھی اور جس کے سر پر پڑتی تھی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے بڑے جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ عیسائی ان کو بڑے غضب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح انہیں مار ڈالائے، مگر ان کے پاس جانے کی جرت نہ پڑتی تھی، اور جو قسمت کا مارا ان کے پاس پہنچ بھی جاتا تو وہ قتل ہو کر گر پڑتا تھا۔ عیسائیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا اور وہ ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دبنے لگے تھے، مگر وہ انہیں بچنے بھی نہ دیتے تھے، خود ہی جھپٹ کر اور چست کر حملہ کر دیتے۔ طارق لشکر کے درمیان میں تھے، وہ بھی بھوکے شیر کی طرح سے غنیم پر جا پڑے تھے اور ایک دو کو چیر پاڑ کر پلٹتے تھے۔
چونکہ جنگ کا زور بھی لشکر کے قلب ہی میں تھا، اس لیے یہاں تدمیر بھی موجود تھا اور وہ بھی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اسے لڑتے ہوئے دیکھ کر عیسائی پوری جرت سے لڑ رہے تھے۔ طارق اس وقت اپنی ہستی کو بھولے ہوئے تھے، نیز لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ یہ بھی نہ دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہے بھی یا وہ تنہا لڑ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا کہ وہ تنہا رہ گئے اور انہوں نے تنہا ہی عیسائیوں کے صفوں پر حملہ کر کے انہیں الٹ دیا، 20 عیسائیوں کو مار ڈالا اور دیسیوں گھوڑوں کو مجروح کر دیا۔ عیسائی ان کو اس طرح سے لڑتے ہوئے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ طارق کس شیر کی اولاد ہے، کس قدر ان میں جوش اور قوت ہے۔ وہ جس کسی پر حملہ کرتے تو اس کی ڈھال کو پاڑ کر سر 2 حصے کر کے حلق سے سینے تک چیر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عیسائیوں کے ہول پر حملہ کر دیا۔ قریب 50-60 عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں 2 کو مار ڈالا اور دوسرے میں بھی 1 کو ختم کر دیا۔ عیسائیوں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ چونکہ طارق تنہا تھے اس لیے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے طارق کو نرغے میں لے لیا۔ چاروں طرف سے تلواریں اس پر می برسا رہے تھے۔ اگرچہ طارق بہت بری طرح سے گر گئے تھے مگر وہ نہ گھبرائے نہ بے اوسان ہوئے بلکہ نہایت استقلال اور ہمت سے ڈٹے رہے۔ وہ جس طرف چست لگا کر جاتے اور جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں 15-20 آدمیوں کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہونے لگے اور ان سے بچ بچ کر لڑنے لگے، لیکن وہ کب بچنے دیتے تھے۔ وہ اور بھی تیزی سے جھپٹ کر حملہ کرنے لگے۔ چونکہ ابھی تک گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور ہر شخص مصروف پیکار تھا، اس لیے کسی کو بھی طارق کے حال سے آگاہی نہ تھی، لہٰذا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ مگر خدا نے ان کو کچھ ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کو مدد کی ضرورت بھی نہ پیش آئی اور انہوں نے آدھے عیسائیوں کو تو مار ڈالا اور آدھے ڈر کر ادھر ادھر دبک گئے۔ انہیں اس مارکے میں اتنی محنت اور مشقت کرنا پڑی کہ جب عیسائی ان کے سامنے سے ہٹے تو وہ پسینے میں نہا رہے تھے۔ سارے چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح سے بہہ رہے تھے کہ انہوں نے وضو کیا ہو اور وضو کر کے منہ پونچھنے کی نوبت نہ آئی ہو۔ وہ کھڑے ہو کر سستانے لگے۔ اس وقت ان کے ہاتھ بھی شل ہو گئے تھے۔ کھڑے کھڑے ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آفتاب مغرب کی جانب جھک گیا اور ظہر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان مصروف پیکار تھا اور عیسائی و مسلمان مخلوط ہو رہے تھے، اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ نصف لشکر کو پیچھے ہٹا کر نماز شروع کر دی جائے۔ یہ دیکھ کر طارق نے افسوس بھرے انداز سے کہا، آج ظہر کی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، خدایا مسلمانوں کی امداد کر، دیکھ تیری عبادت کرنے والے آج ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے ہیں۔ چند لمحوں کے سستانے کے بعد وہ پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بآواز بلند فرمایا، مسلمانوں یہ کیا کم ہمتی ہے، کیوں لڑائی کو طول دے رہے ہو، کیوں نہیں کوشش کر کے دشمنوں کو ختم کر ڈالتے۔ یہ کہتی ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ہر شخص نے ہر جگہ نئے جوش نیز نئے امنگ سے حملہ کر دیا۔ خود طارق بھی دشمنوں پر جا ٹوٹے اور لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی بھی شور و غل مچا رہے تھے مگر مسلمانوں کی نعرے کی آواز میں ان کا غل جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ طارق نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ تدمیر اپنے سپاہیوں کو جوش دلا کر لڑائی پر برانگیختہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو اس کے سامنے تھے اور نہایت پھرتی سے حملہ کر کے کئی سپاہیوں کو مار کر تدمیر کے سامنے جانے کا راستہ صاف کر دیا۔ تدمیر دور ہی سے کھڑے ان کی لڑائی کی کیفیت دیکھ چکا تھا۔ اسے خود بھی حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی مگر اب جب کہ طارق خود ہی اس کے سامنے پہنچ گئے تو اسے مجبوراً مقابلے میں آنا ہی پڑا۔ اس نے فوراً حملہ کیا۔ طارق کی تلوار نے ڈھال کو پھاڑ ڈالا۔ تدمیر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی ڈھال طارق کے سر پر دے ماری۔ طارق نے جلدی سے اس کا وار ڈھال پر روکا اور دوسرا حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ تدمیر سمجھ گیا کہ اگر وہ ذرا دیر بھی اور ٹھہر رہا تو اس کی موت یقینی ہے، لہٰذا اس نے جلدی سے گھوڑا لٹایا اور نہایت تیزی سے دوڑا۔
کچھ دور تک تو طارق نے اس کا تعاقب کیا مگر وہ گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل، اس لیے وہ دور نکل گیا۔ مجبور ہو کر یہ لوٹے اور لڑنے والے عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں نے تدمیر کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، حوصلے پست ہو گئے اور وہ بدحواس ہو کر نہایت تیزی سے بے اوسان ہو کر بھاگے۔ مجاہدین اسلام نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک بھی ان کا بس چلا اور موقع ملا انہیں مارتے کاٹتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے، لیکن جب عیسائی دور نکل گئے تب طارق نے بآواز بلند کہا، مسلمانوں واپس لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس آواز کی سنتے ہی جس مسلمان نے سنا اس نے پکار کر دوسروں کو اس سے آگاہ کر دیا اور اس طرح سے تمام مسلمانوں نے سن لیا اور سب واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میدان جنگ کے ایک طرف جا کر نماز کی تیاری شروع کر دی، وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تدمیر میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے خیمے میں پہنچا۔ جب وہ اپنے خیمے پر آیا تو اس نے بلقیس، امامن اور اسماعیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اچھا تم اس پیکر جمال کو لے جانا چاہتے ہو۔ امامن، بلقیس اور اسماعیل اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ تدمیر نے کہا، امامن تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہو؟ امامن، جی ہاں۔ تدمیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے؟ امامن، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ تدمیر، اگر تم کو اس سے محبت ہے تو اس کی بہبود کو مد نظر رکھو، اس کی فلاح اس میں ہے کہ یہ شہنشاہ کی منظور نظر بن جائے۔ امامن، نہیں، اس کی اور اس کے ساتھ میری عافیت اسی میں ہے کہ یہ اپنے ہی گھر میں رہے۔ تدمیر، مگر تم جانتے ہو کہ اندلس میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے، تم اسے کہیں چھپا سکو گے؟ امامن، میں جانتا ہوں کہ نہیں چھپا سکتا۔ تدمیر، پھر ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ امامن، میں نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ تدمیر، یہودی کتے، کیا یہ رحم نہیں کہ ہم نے تم کو زندہ رہنے دیا، ورنہ جب تم نے اس لڑکی کو لاتے وقت سرکاری سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی تم کو اس وقت مار ڈالا جاتا۔ امامن، اس بے عزتی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ تدمیر، اچھا تو تم مرنا چاہتے ہو؟ امامن، ہاں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ تدمیر نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اس کتے کا خاتمہ کر دو۔ اسماعیل نے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا تھا، وہ خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک عیسائی تلوار لے کر امامن کی طرف چلا، فوراً ہی بلقیس بڑھی اور اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، آہ، رحم کرو، میرے ابا پر رحم کرو۔ اب اسماعیل سمجھ گئے کہ عیسائی امامن کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں غصہ آ گیا مگر خاموش رہے۔ تدمیر نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، الگ ہٹ جا بے وقوف لڑکی۔ بلقیس گرتے گرتے سنبھلی۔ اسماعیل نے فوراً تلوار میان سے کھینچ کر کہا، بدبخت، ہٹ جاؤ۔ کوئی عیسائی بھی عربی نہ جانتا تھا، ان کے سمجھ ہی میں نہ آیا کہ اسماعیل نے ان سے کیا کہا، البتہ وہ اس کے تیور نیز انہیں شمشیر بے کف دیکھ کر یہ ضرور سمجھ گئے کہ وہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہیں مسلمانوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ان کی بہت سے آدمی مار ڈالے تھے اور انہیں شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اس وقت اسماعیل تنہا تھے اور وہ 50-60، اس لیے انہوں نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کیس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپ ڈیٹ ملتی رہے۔